اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 104، 105 اور 106 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 16ویں رکوع میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اگر کفار مکہ نہیں مانتے حق بات کو، دین حق کو، توحید کے پیغام کو، اور یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں، آپ آئے ہیں اپنا پیغام لے کر چلے جائیں گے، پیغام ختم ہو جائے گا، اس انتظار میں ہے، فرمایا تم دیکھو ذرا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہ ساری آیتیں اور نشانیاں اور نبی جو پیغام لاتے ہیں، یہ ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہے جو ایمان نہیں لا رہے اور جن کی قسمت میں ایمان لانا نہیں ہے۔ تو اب یہ کس شے کا انتظار کرتے ہیں؟ ایسے دنوں کا جو اس سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں، عذاب والے۔ پہلی قومیں نبیوں کی مخالفت کرنے کے سبب سے بڑے عذاب میں مبتلا کی گئیں، یہ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کریں انتظار، انہیں کہہ دیے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم بچا لیتے ہیں عذاب جب آتا ہے، کہ ہمارا یہ حق ہے ہمارے اوپر، ہم نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں نجات دی جائے، بچایا جائے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ آپ فرمایا کہ اگر نہیں مانتے، فرمایا ان کو قل یا ایھا الناس، اے لوگو، مکہ والو، دیگر لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو 100 بار شک کرو، میں تو یقین کے ساتھ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ میرا دین سچا ہے اور تمہارا جھوٹا ہے، تم غلط ہو۔ اس لیے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں کبھی بھی ان پتھروں کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا جسے تم پوج رہے ہو، میں تو حق کو جاننے والا، حق کو ماننے والا ہوں۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو اس اللہ کی پوجا کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں جس نے تمہیں موت دینی ہے۔ زندگی تمہیں دی ہے، موت بھی اس نے دینی ہے، یاد رکھو، وہ تو نہیں تمہیں زندگی موت دیتے۔ مختلف انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے یہی حکم ہے میں ایمان والوں میں رہوں۔ ایمان یہی ہے کہ بتوں اور بت پرستوں کا انکار کیا جائے، حق کو مانا جائے، اللہ کی پوجا کی جائے۔ فان اقم وجہک للدین حنیفا، اور حکم یہ ہے اپنا چہرہ سیدھا رکھو، اپنا رخ سیدھا رکھو دین حق کی طرف، اوروں کی طرف سے رخ موڑ کے، اوروں کو چھوڑ کے صرف ایک حق کو پوجا جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے متوجہ ہوا جائے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی بھی شرک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ معنی یہ کہ نہ عملی طور پر، نہ زبانی طور پر، نہ اپنے کاموں سے ان کا ساتھ دو،
ان کے ساتھ ساتھی نہ بنو، اپنی شکلوں کو صورتوں کو بھی ان جیسا نہ بناؤ، ان میں شامل نہ ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ کون؟ ما لا ينفعك ولا يضرك، نہ تمہیں وہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ اگر بتوں کا پوجو گے تمہیں فائدہ دیں گے کوئی؟ نہ پوجو کو نقصان دیں گے کوئی؟ تو پھر اس ایسے کو کیوں پوجنا ہے؟ نہ نفع دینا نقصان دینا، تمہیں کسی تکلیف سے بچا سکے۔ ہاں فَإِن فَعَلْتَ، اگر ایسا کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو یا ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو جو نفع نقصان کچھ بھی نہیں دے سکتے، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ ظالم کا معنی کسی کا حق مارنے والا۔ سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس کا معبود برحق مان کر اس کی عبادت کی جائے، اور اس حق کو نہ ماننا، اس کو چھوڑنا، یہ حق کسی اور کو دینا عبادت کا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس بات دوسرے مقام پہ آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، اس سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالیہ مرضیہ والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔